الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، آج کا جمعہ اور آج کی یہ نشست، اس میں ہم قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں ان کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آیات سورہ الانفال کی ہیں اور یہ ہمارے اس پورے ماحول کے ساتھ بہت ریلیونٹ ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے روشنی کا بہت بڑا ایک سورس ہے اور اس سے ہم بہت روشنی اور بہت رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ فراہم کیا، اور پھر مسلمانوں نے مسلسل کئی سال اس نئی بننے والی اسلامی ریاست کا دفاع کیا، جان اور مال کی قربانی پیش کی، اور ان مارکوں میں پہلا مارکہ بدر کا مارکہ تھا. اس کے بعد قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہدایات دی وہ ان آیات میں شامل ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، جب تمہیں اللہ وللرسول اور اس کے رسول پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، ان کی پکار کا جواب دو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا اور لوٹایا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اور بچو اس فتنے سے کہ جب وہ آ جائے تو پھر اس کا شکار صرف وہی لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے جرم کیا ہے، بلکہ وہ پھر سب کو اپنے احاطے میں لے لے گا. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس،
تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ تمہیں انسان اچک لیں گے، تمہارے دشمن تمہیں اٹھا لیں گے، فآواکم، تو ہم نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور پھر اپنی تائید سے تمہاری نصرت کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ان آیات میں جو سب سے پہلی بات کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو۔ اور مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے، قربانی کے لیے جان اور مال پیش کرنے کے لیے بلایا جائے تو اس پکار پر لبیک کہو، اور اس میں جلدی کرو، لما یحییکم، اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی پوشیدہ ہے۔ اب یہاں یہ بڑے نقطے کی بات کی گئی ہے کہ مسلمان جب تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے، مسلمان جب تک اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی کے جذبے سے سرشار رہیں گے، بحیثیت امت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زندگی دے گا، اور جب مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ سرد پڑ جائے گا تو یہ گویا امت کی موت ہے۔ اس لیے جہاد کو امت کے لیے زندگی کا سورس قرار دیا گیا۔ ویسے تو اگر بظاہر آنکھ سے دیکھا جائے، ظاہر کی آنکھ سے، تو جہاد کے اندر موت نظر آتی ہے، جہاد کے اندر شہادت نظر آتی ہے۔ اللہ نے اس انفرادی موت کو بھی زندگی قرار دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ اور بحیثیت ملت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کی زندگی اس کے ساتھ مشروط کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں، اس پکار اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، تو پھر اس پکار پر لبیک کہا کرو اور اپنی جان اور مال پیش کر دیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یہاں بڑی نازک پوزیشن پر اللہ تعالیٰ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تم کسی زوم میں نہ رہو، کوئی پارسائی کا زوم، کوئی عبادت کا زوم، کوئی اپنی سابقہ کارکردگی کا زوم، وہ تمہیں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو کسی بھی لمحے انسان کے دل کو پھیر سکتا ہے، اور اگر اس کا دل پھر گیا تو اس کی ساری کی ساری پچھلی کارگزاری بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ غور کریں، سورہ توبہ یہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری اور 10 ہجری کے درمیان نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 20-21 سال کی جد و جہد اور قربانی کے بعد اس منزل پہ پہنچے ہیں۔ وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو بدر میں شریک تھے، وہ صحابہ موجود ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، وہ صحابہ موجود ہیں جو انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ہے، وہ صحابہ موجود ہیں جو احد میں موجود تھے، جو احزاب میں موجود تھے، جو فتح مکہ کے وقت موجود تھے۔ 20-22 سال کی جد و جہد کرنے والے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ گویا اللہ رب العالمین ان کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ جو تم نے جد و جہد کی ہے، جو تم نے قربانی دی ہے، جو تم نے اثار کیا ہے، وہ سارا کا سارا ضائع چلا جائے گا اگر اس موقع پر نہ نکلے۔ گویا ہر موقع اہم ہوتا ہے اور ہر موقع کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں،
اور اس تقاضوں کو اگر پورا نہیں کرو گے تو سابقہ کسی غرے میں نہ رہنا کہ ہم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا اور فلاں وقت میں یہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جب تمہیں پکارا جائے تو اپنی جان اور مال کو لے کر حاضر ہو جایا کرو، اور اس میں تاخیر نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ تاخیر اللہ کو ناپسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارا دل ہی پھیر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے حوالے کر دے، اور اس کے نتیجے میں شیطان تمہیں گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ لے جائے۔ اگلی آیت اور زیادہ متوجہ کرنے والی ہے، متنبہ کرنے والی ہے، ڈرانے والی ہے، سوچ اور فکر اور غور کی دعوت دینے والی ہے۔ فرمایا واتقوا، اور ڈرو اور بچو۔ اتقاء کے دو معنی ہوتے ہیں، ڈرنا بھی اور بچنا بھی۔ تو ڈرو اور بچو، فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ، اس فتنے سے کہ جب وہ آ جائے تو پھر اس کا شکار وہی لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے جرم کیا ہے، بلکہ وہ سب کو اپنے احاطے میں لے لے گی، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ انسانی معاشرے میں خیر اور شر کی لڑائی میں جب خیر غالب ہوتا ہے تو اس کا نفع بھی سب کو پہنچتا ہے، اور جب شر غالب ہوتا ہے تو اس کا ضرر بھی سب کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ میں شر کا حصہ نہیں ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے رکھ رہا ہوں، میں تو مسجد آتا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہوں۔ لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لوگ جرائم کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اس جرم کے نتیجے میں، اس نافرمانی کے نتیجے میں، لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے نتیجے میں اس معاشرے پر جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی بچے گا نہیں، پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اصحاب السبت کا واقعہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہود کی ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حکم نازل کر دیا کہ ہفتے کا دن، سنیچر کا دن، سیچرڈے، یہ تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، اس لیے اس دن تم مچھلیاں نہ پکڑو۔ اس حکم پر اس بستی کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتا تھا، یا ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو ہیلا کرتا تھا، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن انہوں نے حوض بنائے ہوئے تھے، ان حوضوں کا کے دروازے لگائے ہوئے تھے، وہ دروازے کھول دیتے تھے، ہفتے کے دن پانی اس میں بھر جاتا تھا اور مچھلیاں آ جاتی تھی اور پکڑتے ہوئے اتوار کو تھے۔ تو یہ ایک گروہ ہو گیا جو براہ راست یا کسی بہانے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا لیکن خاموش بیٹھ گیا تھا۔ جو نافرمانی کر رہے تھے انہیں روکتا بھی نہیں تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ صرف یہ کہ خود اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے بلکہ جو نافرمانی کر رہے ہیں انہیں روکتے بھی تھے، انہیں سمجھاتے بھی تھے کہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دوسرا گروہ تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس تیسرے گروہ سے کہا کہ تم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، کیوں روکتے ہو انہیں؟ کرنے دو نافرمانی، تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے جواب دیا قالوا معذرۃ الی ربہم ولعلہم یتقون، ہم انہیں روک اس لیے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی، ہمارا کام انہیں روکنا نہیں، ہمارا کام ان کو مجبور نہیں کرنا،
ہمارے روکنے کے باوجود بھی کرتے تو کرتے رہیں، لیکن ہمارا عذر اللہ کے سامنے اسٹیبلش ہو جائے کہ اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے ہمارے کہنے پر یہ بات بھی آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بستی پر عذاب آیا، اور بستی پر عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بندر بن جاؤ، ان کو بندر بنا دیا اور 3 دن بعد ان کو ہلاک کر دیا، اور بچے صرف وہ لوگ جو لوگوں کو روکتے تھے، اور جو لوگ خاموش تھے اللہ بھی ان کے بارے میں خاموش ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں، اکثریت مفسرین کی، کہ وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئے۔ لہذا کسی معاشرے میں جب کوئی برائی ہوتی ہے، کسی معاشرے میں جب چیلنج کیا جاتا ہے اللہ کی کسی حد کو، اللہ کے رسول کی کسی حکم کو، تو یہ گویا اس معاشرے میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور اگر اسے روکا نہ جائے تو پچھلے جمعے میں بھی میں آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تھی کہ اس پورے معاشرے کو غرق کرنے اور اس پورے معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور اگر ان لوگوں کا ہاتھ نہ روکا جائے اور انہیں یاد نہ دلایا جائے تو پھر اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم سے بڑی ریلیونٹ ہے اور آج کے اس موقع سے بڑی ریلیونٹ ہے۔ ویسے تو میں اس کا شان نزول بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مہاجرین مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ مکہ میں تم کمزور تھے، مکہ میں تم تھوڑے تھے، میں نے تمہیں مدینہ کی صورت میں ٹھکانہ فراہم کیا، میں نے تمہاری تائید کی، میں نے تمہاری نصرت کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آیات پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل یہی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اب اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد کریں نا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، تم تھوڑے تھے، تو برے صغیر پاک و ہند میں مسلمان اقلیت میں تھے، آٹے میں نمک کے برابر تھے، مستضعفون، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ تمہاری اکثریت تمہیں اچک کر لے جائے گی، جان و مال محفوظ نہیں تھی، عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، ایمان اور دین محفوظ نہیں تھا، کبھی شودی تحریک چلتی تھی، کبھی سنگشن تحریک چلتی تھی، ہندو اکثریت مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کرتی تھی، کوئی مسلمان گائے ذبح کر لیتا اس کے لیے وبال جان بن جاتا، کوئی مسلمان کسی، یعنی یہاں تک کہ ہندو کہتے تھے جب یہ تم اذان کہتے ہو اور اس میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ ہمارے معبودان کی توہین ہے، یہ ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہو تم، تو اذان کی آواز بھی بلند نہیں کرنے دیتے تھے، اتنے بپھرے ہوئے تھے، اور آج بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فآواکم، میں نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا۔ آج آپ دیکھیں اس ٹھکانے کو، اس پاکستان کو ہم بہت گالیاں دیتے ہیں، ہم پاکستان کو بہت کوستے ہیں، ہم پاکستان کی بہت ناقدری کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو، آج اس گئے گزرے دور میں پاکستان کے اندر ہم لاکھ رونا روئیں، آج پاکستانی مسلمان 1000 گنا درجے اچھی زندگی گزار رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے، وہ معاشی لحاظ سے ہو، وہ سیاسی لحاظ سے ہو، وہ حقوق کے لحاظ سے ہو، وہ آزادی کے لحاظ سے ہو۔ اب تصور نہیں کر سکتے جس مصیبت میں وہ لوگ مبتلا ہیں، جس مصیبت میں وہاں کی بچیاں مبتلا ہیں، جس مصیبت میں وہاں کے نوجوان مبتلا ہیں، جس مصیبت میں وہاں کے لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ٹھکانہ فراہم کیا، لیکن ہم اس کی مسلسل ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو فآواکم، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا، یہ اللہ کی تائید کے بغیر ہو گیا؟ یہ معجزہ ہے، آیات من آیت اللہ ہے۔ پاکستان بننا
پوری دنیا کا نقشہ بدل جانا اور ایک پولیٹیکل موومنٹ کے نتیجے میں بدل جانا، آپ کیا کہتے ہیں یہ ہو گیا؟ ویسے ہی ہو گیا، ہونا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے، اللہ نے ایسا چاہا تو ہوا۔ کشمیری 75 سال سے لگے ہوئے ہیں، لاکھوں قربانیاں دے دی ہیں۔ فلسطینی 75 سال سے لگے ہوئے ہیں، لاکھوں قربانیاں دے دی ہیں۔ دنیا کے اندر اور بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، آزادی انہیں میسر نہیں آئی، اور محض 7 سال کی جدوجہد میں ایک پولیٹیکل موومنٹ کے نتیجے میں اور بغیر کسی بڑی قربانی کے یہ جو مہاجرین کا قتل عام ہوا ہے یہ پاکستان کے بعد ہوا ہے، قیام پاکستان کے بعد مس مینجمنٹ کے نتیجے میں اور انگریز اور ہندو سازش کے نتیجے میں ہوا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کوئی بڑی قربانی نہیں دی مسلمانوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ملک آپ کو دے دیا۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کا بننا تو معجزہ ہے، پاکستان کا آج تک قائم رہنا اس سے بڑا معجزہ ہے۔ 5 گنا بڑا دشمن جو خار کھائے بیٹھا ہے پاکستان کے خلاف اور ایک لمحہ بھی نہیں گزارتا، وہ پاکستان کا کیا بگاڑ چکا ہے؟ پاکستان جب بنا تو آپ کے پاس آرمی کے ٹینک نہیں تھے، آپ کو جو حصے میں وراثت میں چیزیں ملی تو وہ کباڑ تھا۔ اس کے بعد 48 میں ہماری جنگ ہوئی، 65 میں ہماری جنگ ہوئی، 71 میں ہماری جنگ ہوئی، آج تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کی ہے۔ اگر اسے گنوایا ہے ہم نے خود گنوایا ہے، اسے کمزور کیا ہم نے خود کیا ہے۔ بھارت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، 1 انچ بھی نہیں لے سکتا تھا، اور جب بھی اس سے براہ راست لڑائی ہوئی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری تائید کی ہے، میں نے تمہاری نصرت کی ہے، میں نے تمہیں اس دشمن سے بچائے رکھا ہے۔ یہ معجزہ ہے اللہ رب العالمین کا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں ہندو اکثریت کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو راولپنڈی ڈویژن ہے، یہ جو پوٹھوار کا علاقہ ہے، پوچھئے اپنے بزرگوں سے، تاریخ پڑھیے، یہ پری پارٹیشن بھی مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ یہاں مسلمان پری پارٹیشن، پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں مسلمان اکثریت سے تھے، لیکن یہاں کا کاروبار مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ یہاں کے کاروبار اور تجارت پر ہندو اور سکھ قابض تھے۔ اور پوچھیں ذرا بزرگوں سے اور تاریخ پڑھیں، یہ پنڈی قریب راجہ بازار، یہاں ہندوؤں اور سکھوں کی دکانیں تھیں، اور تاریخ میں آتا ہے کہ یہاں ایک مسلمان نے دکان کھولی تو پورا راجہ بازار ہڑتال پہ چلا گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں پورا راجہ بازار ہڑتال پہ چلا گیا کہ یہ مسلمان دکان بند کرے گا تو ہم کھولیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے ملک بھی دیا، پھر پاکیزہ رزق بھی دیا، سارا کاروبار آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری انڈسٹری آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری تجارت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مطالبہ کیا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سوال پوچھیں اپنے آپ سے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت کی، کیا ہم شکر گزار بنے؟ کیا ہم نے وفاداری پوری کی؟ کیا ہم نے وہ عہد کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورا کیا؟ تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ ہم بے وفا ثابت ہوئے۔ وہاں سے کسر نہیں ہے، وہاں سے کمی نہیں ہے۔ ہر موقع پر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کھڑا رہا، ہماری تائید کی، ہماری نصرت کی، ہمیں نوازتا رہا، ہم اسے بے وفائی کرتے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج یہ 14 اگست اور یہ آزادی کا مہینہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی کی اس قدر کو، اللہ کی اس نعمت کو پہچاننا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔